So, آج صبح آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس براڈ کاسٹ میں، جہاں کہیں سے بھی آپ اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں یا آپ ہارویسٹ لائف وکٹری چرچ کانگریگیشن کا حصہ ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں۔ اے خداوند، تیرا کلام زندہ ہے اور طاقت اور قوت سے بھرا ہے، اور خداوند جہاں کہیں سے بھی لوگ اس وقت اس دعا کو سن رہے ہیں، میں تیری برکت ان کے لیے چاہتا ہوں، یسوع کے نام میں، آمین اینڈ آمین۔ آج ہم خدا کے عہد میں رہنے کے بارے میں سیکھیں گے۔ جب آپ یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو آپ اس بادشاہت میں آ جاتے ہیں جس کا اخیر نہیں، اور آپ اس خدا میں جڑ جاتے ہیں جس میں آپ کبھی ہار نہیں سکتے، اور وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل 10ویں باب کی 10ویں آیت میں فرمایا ہے، وہ ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا ہے اور کثرت کی زندگی دینے کے لیے۔ آج ہم مل کر متی رسول کے انجیلی بیان کے بارے میں سیکھیں گے، اور آج اس میسج میں سے ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا پر بھروسہ اور یقین رکھ سکتے ہیں۔ میں ساتھ دیکھے گا متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے۔ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور جو عہد خدا کے ساتھ آپ باندھتے ہیں، خدا اس عہد کو کبھی نہیں بھولتا۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ ہم سب کلیسیا ہیں، ہم مسیح کا بدن ہیں، اور جب آپ اپنی زندگیاں یسوع کو دیتے ہیں تو پھر آپ اس وعدہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خدا اپنے بیٹے اور پاکرو کے وسیلہ سے آپ کو تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن حالات و واقعات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ اگر آپ خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ خدا کے عہد میں شامل ہو جائیں، اور وہ یسوع پر ایمان لانے سے ہے۔ رومیو 8:29 میں لکھا ہے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں سے پہلوٹا ٹھہرے۔ آمین۔ یاد رکھیں، ہم دنیا کے ہم شکل نہیں ہیں، وہی یسوع ہمارے اندر رہتا ہے۔ آمین۔ ہمیں اپنا دھیان ادھر ادھر سے ہٹا کر خدا کی طرف لگانا ہے۔ آج جو پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ عہد میں ہیں، اور یہی وہ بنیاد ہے جس کے بارے میں یسوع بات کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک عہد میں ہیں۔ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے، میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ آمین۔ 37 برس پہلے میں نے ان حوالہ جات کے بارے میں سیکھا۔ میں نے اس بات کو سیکھا کہ خدا کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں، خدا ان کو کبھی نہیں بدلتا۔ میں نے اس بات کو سیکھا کہ خدا جو کچھ بولتا ہے ان الفاظ سے کبھی نہیں پھرتا۔ جب آپ اس ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، تو پھر خدا کے وعدے آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن حالات میں تھے، آپ مشکلات میں تھے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہوں، آپ جیسے بھی حالات میں ہیں، یاد رکھیں خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا اور نہ کبھی اپنے کلام سے پھرتا ہے۔ لکھا ہے، میں اپنے وعدے کبھی نہیں توڑوں گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مشکلات میں گرے ہیں، خدا آپ سے آپ کے متعلق کلام کرتا ہے۔ خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اس سے بھی تبدیل نہیں ہوتا کہ آپ گناہ میں گر جائیں یا آپ غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جائیں۔ آپ دوبارہ سے ایمان پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس میں شاید آپ کو 30 سیکنڈ کا وقت بھی نہ لگے۔ ہو سکتا ہے آپ 100 دفعہ گرے ہیں، لیکن آپ 100 کے 100 دفعہ ہی ایمان پر دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ گرے ہیں اور گرے رہیں، آپ کو خداوند میں ایمان پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ زبور 119 اور اس کی 99 ورس میں لکھا ہے، اے خداوند، تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے، تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے، وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہے، کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں۔ خدا کا کلام آسمان پر قائم ہے۔
آج جتنے لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ایمان کے بارے میں بھی کتب کو پڑھ رکھا ہوگا اور بھی کتابیں پڑھی ہوں گی۔ یاد رکھیں، خدا آپ کے ازدواجی سفر میں منصوبے رکھتا ہے، آپ کے گھرانے کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے، آپ کے کاروبار کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے۔ آپ کو ایمان کے ساتھ خداوند تک پہنچنا ہے اور اس سے برکات کو حاصل کرنا ہے۔ اور کس طرح سے آپ خدا کے کلام کو اس دنیا میں قائم کر سکتے ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے خدا نے اپنے کلام کو آسمان پر قائم کیا ہے، اور خدا کا کلام کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے۔ آپ نے صفوں پر سے اس کلام کو اپنے دل میں اتارنا ہے اور منہ سے کلام کو بولنا شروع کرنا ہے، اور اسی کلام کو دعا میں خدا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ دعا میں کہہ سکتے ہیں کہ خدا میری ضرورتوں کے مطابق مہیا کر سکتا ہے، کتاب مقدس میں ایسا لکھا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اور تیرے پیار کی بدولت آج میں تیرے حضور جھکتا اور تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ خدا کے کلام کو لیں، اپنے منہ سے بولنا شروع کریں، اور خدا کا کلام آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ خدا نے اس لیے کلام دیا ہے تاکہ ہم شفا پا سکیں۔ خدا نے اس لیے کلام دیا ہے کہ ہم سرفرازی حاصل کر سکیں۔ عبرانیوں 6:19 میں یوں لکھا ہے، وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے۔ آمین۔ ہم ایمان کے وسیلہ سے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اپنے احساسات کے مطابق نہیں۔ اگر آپ اپنے احساسات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو مشکلات اور پریشانیوں میں آپ گرے رہیں گے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کا کلام ہماری جانوں کے لیے لنگر ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں، خدا آپ کی زندگیوں کے لیے منصوبہ جات رکھتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ ایمان پر کھڑے ہونا ایسا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو بولنا شروع کریں۔ زبور 23 میں لکھا ہے کہ خدا نے آپ کے دشمنوں کے روبرو آپ کے سامنے دسترخوان بچھا دیا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ خدا پہلے ساری مشکلات کو ختم کر دے، بلکہ اس نے آپ کے دشمنوں کے روبرو آپ کے سامنے دسترخوان بچھایا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے بیٹیاں ہوں اور وہ اس طرح سے آپ کی خدمت نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور طرح کی مشکلات آپ کی زندگی میں ہوں، اور خدا یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ اپنے چوگرد دیکھتے ہو اس کے مطابق زندگی مت گزارو۔ آپ کو قدم بڑھانا ہے اور خدا کی میز کے قریب آنا ہے۔ آپ دشمنوں کے روبرو مسکرا سکتے ہیں، آپ خدا کی تمجید کر سکتے ہیں، اور آپ کا دشمن حیران ہو جائے گا کہ ان حالات میں بھی آپ پریشان نہیں بلکہ خداوند میں خوش ہیں۔ آپ مشکلات سے اپنا دھیان ہٹا کر خدا کے وعدوں پر دھیان لگائیں، اور خدا آپ کو نجات دیتا ہے، آپ کو برکات دیتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں آمین۔ بائبل مقدس میں عبرانیوں 8:6 میں لکھا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا مہیا کرتا ہے۔ جب اسرائیلی بیابان میں تھے تو بھی خدا نے مہیا کیا۔ خدا بدتر حالات میں بھی اسرائیلیوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ وہی خدا آج بھی کام کر رہا ہے۔ ہم خدا کے ساتھ عہد میں ہیں اور اس کے وعدوں میں ہیں۔ اس نئے عہد میں ہم پرانے عہد کے کلام کو بھی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نیا مخلوق ہیں، ہم نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عظیم ہے جو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے تھے، خدا ان کی زندگی میں معجزات کرتا تھا یا ان کے وسیلہ سے معجزات کرتا تھا۔ بہت دفعہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، دعا کریں، میرے لیے دعا کریں۔
میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، بلکہ جتنے اس وقت مجھے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بھی انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ خدا آپ کے لیے کچھ کرنے کو ہے۔ یاد رکھیں، خدا نے سب کچھ آپ کے لیے تیار کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے بیٹے یسوع نے شیطان پر فتح پائی ہے، اس نے اس کو شکست دی ہے۔ ہم جانتے ہیں شیطان کے پاس اختیار ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کا اختیار جاتا رہا ہے۔ یسوع نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ مسیح نے آپ کو بابرکت ٹھہرایا ہے اور آپ کو مکمل طور پر آزاد کیا ہے۔ خدا نے آپ کے لیے سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے بھی۔ دوسرے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ یاد رکھیں، خدا کبھی اپنے وعدوں سے اور عہد سے نہیں پھرتا۔ عبرانیوں کا خط 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ وہی خدا جو پرانے عہد میں شفا دیتا ہے، وہ خدا جو اسرائیلیوں کو آزاد کرتا ہے، آج بھی وہی خدا ہے۔ خدا ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ وہ جو ایک کے لیے معجزات کر سکتا ہے، بہتوں کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ خدا عزت اور تعظیم کے لائق ہے۔ ہاں، خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ایمانداروں کو اس بات کو یاد رکھنا ہے، خدا وعدوں میں سچا ہے۔ ہمیں خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اور جب ہم نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے، جب لوگ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں تو اپنی سوسائٹی، کلچر اور رسومات میں جڑ کر خدا کے وعدوں سے ہٹ جاتے ہیں اور خدا کے احکام کو توڑنا شروع کرتے ہیں۔ خدا جب عہد کو قائم کرنا چاہتا ہے تو اپنے کلام کو نازل کرتا ہے، اور اس کے الفاظ ہی عہد ہیں۔ جب وہ کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تو فرشتے کام میں لگ جاتے ہیں۔ خدا نے کہا، میرا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ لکھا ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہمیں اپنے باپ کی مانند بننا ہے۔ خدا جب کلام کرتا ہے تو آپ نے خدا کو ہمیشہ یہ کہنا ہے، ہاں میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں، تیرا کلام سچا ہے۔ ہم اپنے الفاظ کے ساتھ خدا میں وعدہ کرتے ہیں کہ خدا تیرے ساتھ چلیں گے تو اس پر قائم بھی رہنا ہے۔ میں ایک روز اپنے کمرہ میں بیٹھا بائبل پڑھ رہا تھا۔ یہ 1983 کا واقعہ ہے۔ رات 8 بجے کا وقت تھا جب میں نے اپنی زندگی یسوع کو دی۔ 1983 کے بعد جو میں نے عہد کیا کہ خدا میں تیرے ساتھ چلوں گا، تب سے لے کر اب تک میں اس عہد پر قائم ہوں۔ یسوع کو قبول کیے مجھے بہت سال ہو چکے ہیں، اور تب سے جتنی مشکلات آتی ہیں میں اپنی بائبل اٹھا کر کہتا ہوں کہ یسوع تو میرا خداوند ہے۔ مشکلات سے بھی میں کہتا ہوں کہ یسوع میرا خداوند ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا جان لے کہ یسوع میرا خداوند ہے، اور اسی سے آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ کئی دفعہ مشکلات جب آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو آپ کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ نے مشکلات کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ یسوع پر ایمان رکھنا ہے۔ 2 کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ اور 18ویں آیت میں پالوس یوں فرماتا ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ یاد رکھیں، یسوع نے 39 کوڑے آپ کے لیے کھائے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے ایک بھی کوڑا اب تک کھایا ہو۔ اور پالوس رسول یہ فرماتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ کوڑے کھائے ہیں، اور پالوس ہمیشہ اپنی زندگی سے خداوند کو ظاہر کرتا رہا۔ پالوس نے کبھی اپنی مشکلات اور پریشانیوں پر غور نہیں کیا، وہ خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتا تھا۔ پالوس کہتا ہے، وہ چیزیں جو اندیکھی ہیں وہ ابدی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ابھی تک دیکھی نہیں گئیں؟ آپ خدا کے کلام میں سے تلاش کرنا شروع کریں۔ آپ خدا کے کلام کو لیں اور ان اندیکھی چیزوں کو دیکھنا شروع کریں۔ یہی تصویر ہے آپ کی شفا کی، آپ کے مضبوط ازدواجی رشتے کی، آپ کے مضبوط خاندان کی، جس کو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ آپ کیسے بھی حالات میں کیوں نہیں، خدا وہیں سے آپ کو اٹھانا چاہتا ہے۔
جب میں مشکلات کو دیکھتا ہوں تو میں مشکلات سے بڑھ کر آگے یسوع کی طرف دیکھتا ہوں۔ میں اس بات پر دھیان نہیں جمائے رکھتا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، بلکہ میں اس بات پر دھیان رکھتا ہوں کہ میں کس منزل کا مسافر ہوں۔ ہم اس بات پر دھیان نہیں رکھتے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، بلکہ اس بات پر کہ خدا ہمیں کہاں پر لے جانے کو ہے۔ ہم اپنی موجودہ آمدنی پر دھیان نہیں رکھتے، بلکہ اس بات پر دھیان رکھتے ہیں کہ خدا آنے والے وقت میں آمدن کو بڑھا سکتا ہے۔ پالوس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے موجودہ حالات پر دھیان نہیں رکھا، اس نے اپنی نظروں کو جمائے رکھا کہ وہ کہاں پر جانے کو ہے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت میں لکھا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے، اگر ہم دکھ سہیں گے، سبھی مل کر کہیں کہ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ یاد رکھیں، آپ بادشاہی کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ آپ کمزور مسیحی نہ رہیں۔ جب آپ حالت جنگ میں ہیں تو ہار مت مانیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسیح کا بدن جو ہے وہ صرف بچے کی مانند رہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں مسیح کا بدن یعنی کلیسیا جو ہے وہ طاقتور ہو۔ بہت دفعہ لوگ سالوں سال چرچ میں آتے ہیں اور کلیسیا میں وہ ایک بچے کی مانند ہی رہتے ہیں۔ ہم داؤد کی طرح ہیں، جب داؤد جاتی جولیت کے سامنے کھڑا تھا اور داؤد اس فلسطی جوان جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آج کے دن ہی میں تیرا سر تیرے دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ اور جب جاتی جولیت نے سنا تو اس نے کہا کہ داؤد میں تجھے قتل کر دوں گا۔ لیکن یاد رکھیں، داؤد کے پاس حقیقی شناخت تھی، اور وہ شناخت اس کے اس عہد پر مبنی تھی جو اس نے خدا کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ ہماری شناخت جو ہے وہ خدا کے عہد پر مبنی ہے۔ جب آپ اپنی شناخت کو سمجھ لیتے ہیں، عہد پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ جاتی جولیت جیسی مصیبتوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ داؤد نے جاتی جولیت کے قد کو نہیں دیکھا، بلکہ خدا کے قد کو دیکھا کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ داؤد نے جب جاتی جولیت کو دیکھا تو ایمان سے بولا۔ آپ کو بھی ایمان سے بولنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنی حقیقی شناخت کو سمجھ آتے ہیں تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کے اندر عظیم خدا رہتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، خدا کی تمجید ہو۔ پالوس نے یوں کہا، 12 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم آسمانی مقاموں میں چلے پھریں۔ آپ کی شناخت مسیح سے ہے، اور کلیسیا کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس اخیر دور میں خدا کلیسیا کو اٹھا کھڑا کر رہا ہے۔ ہمیں خدا کی قدرت کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کرنا ہے۔ افسیوں 3:10 میں لکھا ہے، خدا مجھے، آپ کو، کلیسیا کو اٹھانا چاہتا ہے، اور ہم سب اپنی مشکلات پر غالب آنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ تاریکی چڑھ چکی ہے اور آپ آزاد کر دیے گئے ہیں۔ اس اخیر دور میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، اگر ہم اس کا انکار کریں گے، وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ ہم کیسے خدا کا انکار کرتے ہیں؟ جب اس کے کلام پر بھروسہ نہیں رکھتے، اور یہ ایمان نہیں ہے۔ جب خدا آپ سے کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، یہی اس کا انکار کرنا ہے۔ جب خدا آپ کو کہتا ہے کہ آپ بابرکت ہیں، مبارک ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں ہوں، تبھی آپ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ جب خدا کہتا ہے ہاں تو ہم بھی ہاں کہتے ہیں۔ جب خدا کہتا ہے کہ آپ بابرکت ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم بابرکت ہیں۔ جب خدا کہتا ہے کہ آپ غالب آ چکے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں 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 ہم غالب آ چکے ہیں۔ ہاللویا، ہم خدا میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جو خدا کہتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ سکتے ہیں، خدا کی تمجید ہو، خدا کی تمجید ہو، خدا کی تمجید ہو۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ جب آپ وفادار ہیں تو خدا بھی آپ کے ساتھ وفادار ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہم خدا سے دور ہی تھے تو بھی خدا نے ہم سے محبت رکھی۔ ایمان اور فضل میں کیا فرق ہے؟
ایمان یہ ہے کہ آپ ایمان سے خدا کو پکڑتے ہیں، اور فضل یہ ہے کہ خدا فضل سے آپ کو تھامتا ہے۔ اور جب آپ گلی میں چھوٹے بچے کے ساتھ جا رہے ہوں اور آپ اس کو کہیں کہ میرا ہاتھ تھام لو اور وہ آپ کی انگلیاں پکڑ لے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کو مضبوطی سے نہیں تھاما ہوتا۔ پھر آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ اس بچے کی طرح مضبوطی سے نہیں تھام کر رکھتے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، خدا ہمیشہ آپ کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے۔ خدا کی تمجید ہو۔ خدا وفادار ہے اور ہمیشہ آپ کو تھامے رکھتا ہے۔ وہ وفادار ہے آپ کو نجات دینے کے لیے، وفادار ہے آپ کو شفا دینے کے لیے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ وہی کریں جو وہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جب آپ گر جاتے ہیں، خدا وہیں پر کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو اٹھانا چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے قدم با قدم آپ ہمیشہ کی زندگی کی جانب بڑھتے چلے جائیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ خدا میں وفادار رہیں۔ خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی وفادار رہنا ہے۔ زبور 133 میں لکھا ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ مسیح کا بدن یعنی کلیسیا جو ہے وہ مل کر رہیں۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے، یا ہرمون کی اوس کی مانند جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ ہمیں خدا کے کلام میں وفادار رہنا ہے، خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور اس کے لوگوں کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنا ہے، کلیسیا کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بابرکت ٹھہرایا ہے، اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف بدنی طور پر خدا کے چرچ آئیں۔ میں آج بات کر رہا ہوں کہ آپ نے دلی طور پر خدا کو قبول کرنا ہے، سوچوں خیالوں میں خدا کو رکھنا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ دل سے خدا کو قبول کریں اور یگانگت میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں۔ کلیسیا میں صرف ظاہری طور پر اکٹھا نہیں ہونا، بلکہ آپ کو ایک مقصد میں اکٹھا ہونا ہے۔ خدا تمام تر کلیسیا کے افراد کو برکت دیتا ہے، اور اس طرح سے خدا آپ کے چرچ کو برکت دیتا ہے۔ ہمیں خدا کے کام میں بھی وفادار رہنا ہے، ہمیں 10ویں حصہ میں بھی وفادار رہنا ہے۔ میں اس کلیسیا میں کلام سنا رہا ہوں جو ہمیشہ اپنا 10واں حصہ دیتے ہیں، لیکن اس چرچ کی کلیسیا کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تک 10واں حصہ نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، پاسٹر لارنس میں مشکلات میں ہوں، میری مدد کی جائے، میری مدد کرے پاسٹر لارنس، میں مشکلات میں ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو خدا کو پہلی ترجیح دینی ہے۔ آپ کو اپنے دھیان کو لعنتوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے ہٹانا ہے۔ آپ کو اپنا دھیان خدا کے کلام پر رکھنا ہے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ آپ اپنے 10ویں حصہ سے خدا کو پہلی ترجیح دے سکتے ہیں۔ ملاکی کی کتاب 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں خدا حل بتاتا ہے کہ آپ کس طرح سے مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، پوری دہ یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ دہ یکی کا مطلب 10واں حصہ ہے۔ اگر آپ $10 کما رہے ہیں تو $1 خدا کا ہے، اور یہ کتاب مقدس کا اصول ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خدا کو ترجیح دیتے ہیں، آپ اس کی عزت کرتے ہیں۔ آپ صرف لفظی ایمان نہیں رکھتے، جب آپ دہ یکی دیتے ہیں تو آپ حقیقی طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کا ایمان یہ چاہتا ہے کہ آپ ایسا کریں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، مجھے اس $1 کی بھی ضرورت ہے کیونکہ مجھے اپنے بل ادا کرنے ہیں، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہیں دہ یکی دینی ہے۔ اس سے میں ہر قسم کی مشکلات کو جو تمہارے راستے میں آ رہی ہیں ان کو ختم کروں گا۔ ہمیں ایماندار ہونا ہے اس کو 10واں حصہ دینے میں بھی۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، پوری دہ یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ اور رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ رہے۔ خدا کی تمجید ہو۔ داؤد یوں کہتا ہے، زبور 37 اور 25 آیت میں لکھا ہے،
दाऊद ने कहा, मैं जवान था, अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। देखिए, दाऊद 10वां हिस्सा खुदा को देता था। दाऊद खुदा को पहली तरजीह देता था। दाऊद जानता था कि अगर 10वां हिस्सा नहीं दूंगा तो ये सरासर गलत है। बाइबल कहती है कि दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक था। हाँ, उसकी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां थी। दाऊद खुदा के अहद के बारे में जानता था। दाऊद जानता था कि खुदा वादों का सच्चा खुदा है। दाऊद जानता था कि उसके वादों पर कैसे भरोसा रखना है। दाऊद खुदा को 10वां हिस्सा देता था। दाऊद जब हैकल को तमीर करने को था तब भी वो खुदा को तरजीह देता है। दाऊद पूरे दिल से कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के काम में हिस्सा डाले। दाऊद यहाँ पर कहता है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च की भी ऐसी ही कहानी है। कई सालों से हमारी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं और हम हमेशा खुदा को तरजीह देते रहे अपने 10वें हिस्सा से। खुदा ने हमारे चर्च को मजबूत किया है। हालेलुया। खुदा ये चाहता है कि इसी से तुम मेरा इम्तिहान करो। बाइबल में यही हवाला है जिसमें खुदा ने कहा है कि इसी से तुम मेरा इम्तिहान करो। हो सकता है कुछ लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप ईमानदार हैं। हाँ, आप ईमानदार हो सकते हैं। हाँ, आप मसीह में हैं, आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, लेकिन शायद आप खुदा को तरजीह नहीं देते, आप खुदा को दयायकी नहीं देते, इस तरह से खुदा की चोरी करते हैं। इसीलिए आज आप टूटे हुए हैं, इसीलिए शायद आज आप मुश्किलात में हैं। मैं आपको हवाला जात से एक बात कहना चाहता हूँ, यही रास्ता है अपनी मुश्किलात से निकलने का, जो हवाला अभी हमने तलावत किया था। 25 बरस पहले जब मैंने खिदमत गुजारी का काम शुरू किया, मैंने अपने चर्च के डायरेक्टर से कहा कि हम इस बात की यकीन दहानी करवाएंगे कि हमारा चर्च जो है वो पूरी दयायकी चर्च में लेकर आए। मैं 37 बरस से दयायकी दे रहा हूँ और मैं इस बात की भी यकीन दहानी करवाता हूँ कि मेरा चर्च भी दयायकी देता है। इसी से मिनिस्ट्रीज जो हैं वो बरकत पाती हैं, बरकत पाती हैं और बरकत पाती हैं। और पिछले 28 मिनट से हम इंजील को सुन रहे हैं। मैं इस लम्हा आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ पास्टर्स भी इस कलाम को सुन रहे हैं। मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ कि ज़ाहिरी चीज़ों से अपना ध्यान हटा लें और खुदा की मकाफुल फितरत कुदरत पर ध्यान रखना शुरू करें। खुदा हमारे साथ अहद बांधे हुए है और ऐसा नहीं कि आप खुदा में आकर अपनी बरकत को तलाश करना शुरू करें। खुदा ने सब कुछ आपके लिए तैयार कर दिया है। हो सकता है आप मुश्किलात में गिरे हुए हैं और आज खुदा को कबूल करना चाहते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दिली तौर पर अपनी जिंदगी यीशु को दें। मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ अच्छी दुआ करें, मैं ये चाहता हूँ कि आप दिल से खुदावंद के हुजूर झुकें। आप खुदा से दुआ कर सकते हैं कि मैं पूरे दिल से तुझ पर ईमान रखता हूँ। मैं अहद करता हूँ कि पूरी दयायकी तेरे घर में लाऊंगा। तो मेरी आमदन को बढ़ा, मेरे गुनाहों को दूर कर और मुझे शिफा दे। अगर तू दयायकी देने के लिए कहता है तो मैं जरूर दयायकी दूंगा। और ये खुदा के साथ चलने की इब्तिदा ही है। आप मेरे साथ इस दुआ को करें। ऐ खुदावंद यीशु, अभी मेरे दिल में आ। मैं तुझे अपनी जिंदगी का खुदावंद और उस्ताद कबूल करता हूँ। मैं पूरे दिल से ईमान रखता हूँ कि यीशु ने सलीब पर मेरे लिए जान दी है। यीशु ने मुझे लानतों से आज़ाद किया है। मैं पूरे दिल से ईमान रखता हूँ कि यीशु का मुर्दों में से जी उठना मेरे लिए फतह है। अगर आपने पहली दफ़ा इस दुआ को मेरे साथ किया है, मैं आपकी जिंदगियों के लिए यीशु को खुदावंद ठहराता हूँ और आप मसीह में नया मखलूक हैं। अपनी जिंदगियों का अच्छा हिस्सा खुदावंद को दें। आमीन।